دیکھو, علی کا قیام دیکھو, علی کی عبادت دیکھو, علی کی جنگ دیکھو, علی کی سنت دیکھو, علی کی امامت دیکھو, علی کی قیادت دیکھو, علی کا راستہ دیکھو, علی کی حکمت دیکھو, علی کا علم دیکھو, علی کا قیافہ دیکھو, علی کے بازو دیکھو, علی کا ہاتھ دیکھو, علی کا زرافہ دیکھو. دیکھتے علی کو جاؤ, سمجھتے زہرا کو. یہ اسی لیے تھا کہ یہ پردے کے باہر, وہ پردے کے اندر, وہ باہر آئے گی نہیں, تمہیں اندر جانے نہیں دوں گا. ہائے ہائے, میری محنت خراب کیجئے, برباد ہو جائے گی گفتگو. وہ باہر آئے گی نہیں, میں تمہیں اندر جانے نہیں دوں گا. وہ حجاب عصمت میں ہے, وہ حجاب کبریائی میں ہے, میں وہاں تک تمہیں جانے نہیں دوں گا. تو کیسے جانے؟ ان کو دیکھو, علی جیسا کوئی نہیں, زہرا جیسا کوئی نہیں. علی کے سجدے بے مثال, زہرا کے سجدے بے مثال. اب پتہ چلا جب علی سا کوئی نہیں تھا, زہرا سا بھی کوئی نہیں, اما 2 بیٹیاں, 3 بیٹیاں, 4 بیٹیاں, 400 بیٹیاں لے, زہرا کی کوئی بیٹی ہو تو بتا. کوئی نہیں ہے, اکیلی ہے. شان حق, جانے نبی, تفسیر کوثر فاطمہ. مجلس کا آخری موڑ, پوری تقریر کا خلاصہ. جان حق, شعرا سر اٹھائیں. جان حق, شان نبی, تفسیر کوثر فاطمہ. کون ہے تیری فضیلت کے برابر فاطمہ؟ نام بتاؤ. یہ گلزار مولائی میرے بھائی کے شعر ہیں. شان حق, جان نبی, تفسیر کوثر فاطمہ. کون ہے, اب آئیے گا میرے معیار تک بات عرض کر رہا ہوں, کون ہے تیری فضیلت کے برابر فاطمہ؟ دونوں نے مل کر سنبھالا ہے ہدایت کا نظام. گھر کے باہر مرتضیٰ اور گھر کے اندر, گھر کے باہر مرتضیٰ, دونوں نے. کون ہے تیری فضیلت کے برابر؟ دونوں نے مل کر سنبھالا ہے ہدایت کا نظام. گھر کے باہر مرتضیٰ, گھر کے اندر فاطمہ. یہ ہدایت, نظام ہدایت قدرت نے دیا تھا, اسی کو سنبھال کے چلیے. پورا زہرا کا کنٹریبیوشن ہے ہدایت کے کام میں. ایثار ہے بی بی کا, بہت بڑا ایثار ہے. علی کے لیے مشکل کشا بن کے اٹھتی ہیں, ورنہ علی کے گردن میں رسی, اور کس عالم میں, ذرا سوچو. غیرت مندوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے. اوقات ظالموں کی, گھر میں گھس آئے, چلتا دروازہ. عزائے فاطمیہ کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہے آپ نے. میں شہادت نہیں پڑھتا, نہ میرے پاس اتنا جگر ہے کہ عرض کر سکوں تفصیلات. بڑی مظلوم ہے. اس بی بی کی مظلومیت یہ ہے کہ قاتل کا نام بھی کھل کے نہیں لے سکتے. جتنا رو سکتے ہیں گریہ کر لیجئے. ہر مجلس میں اس بی بی کو پرسہ بیٹوں کا دیا جاتا ہے. آج پرسہ دیجئے بیٹوں کو ان کی ماں کا پرسہ دیجئے. کیا غربت ہے, کیا عالم ہے. آج سوچئے, جلتا دروازہ, معصومہ, طیبہ, طاہرہ بی بی. وہ تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے دیوار اور در کے درمیان رہ گئیں. جو لفظیں ملی ہیں وہ بڑی قیامت انگیز لفظیں ہیں. بحث چل رہی تھی پسلیوں کے ٹوٹنے کی. ایک بزرگ عالم نے کہا پسلیاں یوں ہی نہیں ٹوٹی, دروازے میں کیلا تھا. اب بھی میں کہوں جو پرانے لوگ ہیں, عمر دراز اللہ بزرگی ان کی سلامت رکھے, جو پرانے مین دروازے ہوتے تھے, دروازوں میں پیچھے کیلے ہوتے تھے موٹے موٹے بڑے بڑے. کہ جب ظالم نے آگ لگائی اور دھکا دیا ہے پاؤں سے, زہرا اپنی پوری طاقت سمیٹ کے کھڑی تھی دروازہ روکے ہوئے. لیکن جب ہلکے سے چھوٹا ہے دروازہ, ٹوٹا ہے ہلکا سمیت, تو دیوار اور در کے درمیان زہرا آ گئی.
وہ کیل پسلیوں تک جا پہنچی، ظالمین دباتے ہوئے آگے بڑھ گئے، بی بی گری یہ کہتے ہوئے فضا مجھے سنبھال، محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں، روایتیں تو اور بھی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ ایک ظالم کہتا ہے، ایک بزرگ معتبر عالم دین سے سنی ہوئی بات عرض کرو، وہ پڑھتے ہیں کہ ظالم تھا، دروازے کے اوپر سے جانا چاہتا تھا، ہائے ہائے زہرا کی مظلومی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں جانے لگا دروازے پر پاؤں رکھنا چاہا، میں بتاؤں دروازے کے نیچے نبی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب جانے لگا دروازے پہ چڑھ کے جانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے پاؤں بڑھائے مجھے زہرا کی عظمت یاد آئی، مگر جب میں نے زہرا کی عظمت یاد آئی تو پھر میں نے علی کو دیکھا، علی کا بغض غالب آ گیا، میں چڑھ کے چلا گیا، فضا دوڑی شہزادی، قیامت ہو گئی۔ یہ مدینہ ہے، مدینہ، یہ ستم ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا، پھر قنفذ کا ستم، اور پھر تلوار کے دستے سے وار، اور پھر زخمی پہلو، اور پھر بازوؤں کے زخمی ہو جانا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا، روایتیں یہ کہتی ہیں اس کے بعد شہزادی کبھی گھر میں جلنا بھی چاہتی تو دیوار کا سہارا لے کے دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ اور ایک دن عجیب ہے معاملہ، دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہے۔ آج سنیے اور اس منظر کو محسوس کیجئے، ممبر چھوڑ رہا ہوں، وہ منظر ہے اہل بیت کے گھرانے میں جلدی کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، کسی کو بیٹھ کے پڑھتے دیکھتے ہیں تو پوچھتے تھے گھبرا کے کیا بات ہو گئی، آپ تو مستحبی کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ ارے ایک منظر ہے، جب زہرا بیٹھی ہے نماز پڑھتے دیکھا، چھوٹی بیٹی پڑھ کے کہتی اماں یہ بیٹھ کے نماز، ارے بیٹی پہلو کا زخم ہے جو اٹھنے نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ شہزادی پر ہوئے ستم ہے۔ ہاں ارباب رضا، یہ وہ عالم تھے کہ جنہیں زہرا نے جن مصیبتوں کو اٹھایا ہے، جن پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ لو ارباب رضا، روایت یہ کہہ رہی ہے ایک دن ابھی بی بی کا عالم یہ تھا آخر میں کہ بستر سے اٹھتی نہ تھی، بستر پہ تھی، لیکن ایک صبح جب مولا مسجد سے گھر میں آئے ہیں، کیا دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، سارے کام ہو چکے ہیں، گھر صاف بھی ہو چکا ہے، کھانا بھی بن چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ خوش ہو کے شہزادی کو دیکھا، زہرا آج سارے کام کر دیے، یا علی میرے پاس آئیے، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کوئی اور ہوتا سمجھتا کہ آج طبیعت بحال ہے، مگر ہائے زہرا علی کو قریب بٹھایا، کہا علی آج میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، اور آج فقط بابا نہیں تھے، بابا کے ساتھ اماں بھی آئی ہوئی تھی، ارے میں نے ان کو دیکھ کے مرثیہ شروع کیا، میرے بابا آپ کے بعد میرا محسن مار دیا گیا، میرا جنین سخت ہو گیا، میرا پہلو زخمی ہو گیا، میرے بچوں پر ستم ہوئے، میرے دروازے میں آگ لگائی گئی، کہ یہ ساری باتیں، کہا زہرا بہت زیادہ گریہ نہ کر بیٹی، دل ملول نہ ہو۔ میں نے پوچھا بابا کیوں؟ تو کہنے لگے ہم تجھے لینے آئے ہیں، تیری مصیبتیں ختم ہونے والی ہے۔ ارے اتنا سننا تھا، علی نے حسرت سے زہرا کے چہرے کو دیکھا، اجرکم علی اللہ، وہ ختم ہو گئی بات۔ علی نے حضرت سے زہرا کے چہرے کو دیکھا، ہاں یہ چہرہ اب دیکھنے کو نہ ملے گا، اب یہ زیارت نہ ہو پائے گی، لو مولا کسی کام سے باہر چلے۔ لیکن جب مولا باہر گئے ہیں، اتنے میں حسنین دوڑے ہوئے آئے ہیں، اور حسنین جب آئے ہیں آ کر پہلے پوچھا اماں کہاں ہے؟ اسماء بنت امیس نے پہلے تو درگزر کی، کہا نہ پوچھو لاڈلو، تمہاری اماں حجرے میں ہے، بس ایک منزل پر ختم کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہ پڑھا یہ جملہ، آج کہہ رہا ہوں۔ حسنین اندر گئے، بڑا بیٹا تو دیکھتا رہا روتا رہا، چھوٹا بیٹا حسین آگے بڑھا، آواز دی اماں حسین آئے،
آخری گفتگو مجلس کی، اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ روایت کرتی ہے کہ امام حسین قریب گئے، قریب جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، ماں کے چہرے کے پاس لے گئے، دونوں ہاتھوں سے ماں کے رخسار کو تھاما، تھامنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کا حسین نے، پروردگار حسین قریب ہو گیا، پروردگار حسین غریب ہو گیا۔ ارے شور بپا ہوا، مولا تشریف لائے، اب جو عالم ہے، ایک جنازہ رات کی تاریکی میں جب تیار کر کے علی لے چلے ہیں، روایتیں یہ کہتی ہے ارے جیسے ہی قبر کے قریب پہنچے علی روتے جا رہے تھے، گریا کرتے جا رہے تھے، ایک جملہ علی کی زبان پر تھا، یا رسول اللہ آخری امانت علی لایا ہے مگر معاف کیجئے گا۔ ارے جیسی دی تھی ویسی نہ لا سکا، بالوں کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ارے کمر خمیدہ ہے، پہلو زخمی ہے، زہرا کی میت اللہ سيعلم الذين غلطوا ربنا تقبل منا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، گزارش ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زینب فاطمہ بنت رضا امام، تقی امام مرحوم اور غلام حسنین مرحوم کی ارواح کو ارسال فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماتم صلی اللہ